تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس اور داڑھی مبارک میں تیل ڈالتے، کنگھا کرتے، بیچ سر میں مانگ نکالتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں تو وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے، کنگھا کرے۔ چنانچہ اب تیل ڈالنے اور کنگھا کرنے کی سنتیں اور آداب کا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مانگ سر کے بیچ میں نکالی جائے کہ سنت ہے۔ سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ سر میں تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیں، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیں، پھر الٹی کے، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر۔ اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیں۔ جب بھی تیل لگائیں تو امامہ کے نیچے سر بند باندھیے۔ ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں چونکہ بے حد نفاست تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سر مبارک میں تیل لگاتے تو اپنے امامہ مبارک اور اس کی ٹوپی شریف اور دیگر لباس کو تیل کے اثر سے بچانے کے لیے سر اقدس پر ایک کپڑا لپیٹ لیا کرتے، اور چونکہ تیل مبارک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا، اس لیے وہ مبارک کپڑا تیل شریف والا ہو جاتا۔ گزشتہ حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تیل ڈالنے کے بعد ٹوپی اور امامہ کے نیچے کوئی کپڑا یا رومال رکھنا یا باندھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنبند باندھنے کی سنت سے متعلق شمائل ترمذی میں ایک باب باندھا ہے۔ سر میں سرسوں کا تیل ڈالنے والا سر سے ٹوپی یا امامہ اتارتا ہے تو بعض اوقات بدبو کا پھبکا نکلتا ہے، لہذا جس سے بن پڑے وہ عمدہ خوشبودار تیل ڈالے۔ خوشبودار تیل بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھوپرے کے تیل کی شیشی میں اپنے پسندیدہ عطر کے چند قطرے ڈال کر حل کر لیجیے، خوشبودار تیل تیار ہے۔ سر کے بالوں کو وقتاً فوقتاً صابن سے دھوتے رہیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریش مبارک میں کنگھا کرتے وقت آئینے میں اپنا روئے انور ملاحظہ فرماتے، اور جب آئینہ میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تو اس طرح دعا کرتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ یقیناً یہ دعا اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ورنہ ہمارے سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے تو کیا کہنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے تو قرآن مجید میں چرچے ہیں۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو خلق بڑی شان کی ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ودا کی قسم۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں سنت کے مطابق اپنے سر اور داڑھی میں تیل لگانے اور کنگھا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔